الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تجارت کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ تجارت کا جو حلال طریقے ہیں۔ دیکھیں تجارت بزنس کے جو حلال تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، زیادہ تو حلال ہی ہیں۔ جو حرام ہے وہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے اور اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے حضرت عمر کے دور میں اگر کوئی بازاروں میں اسی چیز کو جس چیز کو خریدتا اسی جگہ پہ بیچ دیتا تو ان کو سزا ملتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور انہوں نے یہ بھی قانون بنایا کہ وہ کوئی ایسا ہمارے بازاروں میں داخل نہ ہو، تجارت نہیں کرے گا جسے دین کی سمجھ نہیں ہے، یعنی کہ جسے دین کے تجارت کے قاعدے رول معلوم نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر سے ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص بازار میں کوئی چیز خریدتا اور وہیں بیچ دیتا تو اسے اپنی جگہ لیے بغیر، یعنی کہ اس کو خریدتا اور اپنی جگہ پہ وہ لے کے جانے سے پہلے ہی وہاں پہ بیچ دیتا، قبضہ لینے سے پہلے اور پوزیشن لینے سے پہلے وہ اسے بیچ دے، اسے سزا ملتی۔ تو اس لیے اس کا علم حاصل کرنا ہم پہ ضروری ہے۔ تجارت کے جو اصول ہیں وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے ایک شخص نے کوئی چیز خریدی ہے تو وہ پہلے اپنے پاس لے کے آئے، پھر آگے سودا کرے۔ یہ نہیں کہ چیز وہیں پہ پڑی ہے اور آپ سودا کر رہے ہیں، چیز پھر وہی ہے، پیسے کے بدلے پیسہ خریدا جا رہا ہے، کمی پیشی ہو رہی ہے۔ جیسے ایک چیز لاکھ کی ہے تو آپ آگے 1 10 کی بیچ رہے ہیں، چیز وہیں ہے، پھر 1 10 1 20 کا بیچ رہے ہیں۔ تو اس طرح پیسے کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، چیز وہیں پہ پڑی ہے، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، پہلے اپنے قبضے میں لائیں۔ یہ ایک شکل کا پتہ ہونا چاہیے۔ دوسرا حرام بہت لمیٹڈ ہے، زیادہ حلال ہے، حلال بہت کچھ ہے۔ باقی ہمیں یعنی کہ تجارت میں حلال بہت زیادہ ہے، سارا ہے، حرام لمیٹڈ ہے۔ جو حرام ہے وہ بتا دیا، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ان کا اسی میں ہی گزرتا ہے، حرام چیزوں میں۔ تو اس لیے حلال زیادہ ہے، حرام لمیٹڈ ہے، بہت کم ہے، اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس میں نفع کتنا لے سکتے ہیں تجارت میں، یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے۔ نفع کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جیسے کسی کام میں نقصان کی کوئی لمٹ نہیں ہے، نقصان کتنا بھی ہو سکتا ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تو اسی طرح نفع میں بھی کوئی بھی حلال کام کر رہے ہیں، اب نفع 100% کی تو دلیل ملتی ہے نا۔ اللہ کے نبی نے کسی صحابی کو 1 دینار دے کر بکری کے لیے لانے کے لیے بھیجا، تو انہوں نے 1 دینار کی بکری لی تو 2 کی بیچ دی، تو یہ تو 100% کی دلیل مل رہی ہے۔ تو اس لیے حلال ہاں کم ہو بہتر ہے، مناسب نفع رکھیں وہ صحیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ سب کچھ حلال ہے، حرام وہ ہے جو بتا دی گئی ہیں، وہ لمیٹڈ ہے۔ جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک بندہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کا مال لیا ہوگا، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے۔ اس کی کیا وجہ؟ اس سے دیکھیں، اس کے ایک اور بھی مسئلہ ہے، اس سے رشتہ بھی ٹوٹتا ہے۔ آپ کسی کا حق مار رہے ہیں رشتہ دار کا، تو اس سے آپ کا رشتہ تو ٹوٹے گا ہی، لیکن اس کا حق بھی آپ لینے کا، اس کو دگنا گناہ ملے گا۔ ایک تو رشتہ ناتا توڑنے کا، وہ بھی اس سے ختم ہوتا ہے، اور ایک اس کا حق مارنے کا۔ تو یہ اس میں مسئلہ ہے۔ اس میں ایک اور مسئلہ ہے، اگر کسی بھائی کا سودا چل رہا ہو تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ اپنے بھائی کے سودے کے اوپر، بولی کے اوپر سودا نہ کرے۔ اگر کسی کا ایک سودا چل رہا ہے تو آپ اس میں کوئی بات چیت نہ کریں۔ اس کے علاوہ کچھ شرطیں ہیں تجارت کی، وہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے پہلی شرط رضامندی ہونی چاہیے۔ درقطنی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کا مال کسی پہ حلال نہیں ہے بلکہ باہمی رضامندی سے، یعنی کہ رضامندی سے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تجارت تو ہوتی ہے رضامندی سے، شرط یہ ہے، یہ شرط ہے، اگر رضامندی نہیں ہے تو وہ مال غلط سمجھیں طریقے سے آپ کے پاس آیا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی دکان ہے تو آپ وہاں پہ کوئی چیز اٹھا لیں تو وہ راضی نہیں ہے، تو یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے، یہ مال غلط طریقے سے آیا آپ کے پاس۔ اسی طرح اس سے اور بھی آپ قیاس کر لیں، جیسے بیوی کا مال ہے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں بیوی کا مال اپنا ہی ہے، لیکن اگر بیوی راضی نہیں ہے دینے سے تو آپ زبردستی بیوی سے نہیں لے سکتے، کیونکہ اللہ نے بیوی کے مرنے کے بعد شور کا رکھا ہے کہ بیٹا 4 حصوں میں سے 1 حصہ یا آدھا، اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے۔ اسی طرح خامد کا مال بھی بیوی کا نہیں ہوتا بطور مالک، وہ بھی اللہ نے ایک پٹاٹ رکھا ہے،
اگر شوہر کی اولاد ہے، یا ایک بڑا 4 رکھا ہے، 4 حصوں میں سے ایک حصہ یا 8 حصوں میں سے ایک حصہ، تو یہ بھی مرنے کے بعد ہی ہے، تو اس میں بھی یہی شرط آئے گی رضامندی۔ اسی طرح بلیک مارکیٹ بھی جائز نہیں ہے، مثلا کسی چیز کو روک کر کسی چیز کی پرائز بڑھا دینا، اسی طرح لینے والا مجبور ہو جائے، تو یہ بھی دوسری چیز اگر کسی چیز کا ریٹ پتہ ہی نہیں ہے تو اس طرح بھی فائدہ اٹھانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کسی کو کسی چیز کے ریٹ کا پتہ نہیں ہے تو آپ اس کا فائدہ اٹھا لیں، اس کو کون سا پتہ ہے تو آپ، تو یہ جیسے اللہ کے نبی کے دور میں کارواں آتے تھے اور مارکیٹ سے منڈی سے پہلے ہی ان سے خرید لیا جاتا تھا، تو یہ برحال شکل صحیح نہیں تھی، بتا دیا گیا کہ یہ جائز نہیں ہے، مطلب کہ آپ منڈی سے آنے سے پہلے کسی کارواں سے مال خرید لیں، وہاں اس ٹائم ایسے ہوتا تھا۔ تو اسی طرح آپ کسی چیز کا فائدہ نہ اٹھائیں کسی کی لا علمی کا، تو یہ بھی برحال صحیح نہیں۔ دوسرا مسئلہ، اگر کسی کے پاس امانت رکھی ہے تو اس امانت کو ضرورت پر وقت آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں، بلکہ اس میں یہ ہے کہ اگر امانت رکھی ہے تو آپ قرض کے طور پر رکھ لیں تو یہ آپ پھر کر سکتے ہیں استعمال قرض کے طور پہ، امانت کو قرض کے، جیسے زبیر بن عوام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرض، ان کے پاس کوئی امانت آتی تو وہ اس قرض کے طور پہ رکھ لیتے اور ان پیسوں کو تجارت میں لگا لیتے اور اس طرح وہ کام کرتے، اور ان کے انتقال کے بعد لوگوں کو قرض دے کر بھی بہت مال بچا، بلکہ ان کی 4 بیویاں تھیں اور ان کو حصے میں بہت زیادہ مال آیا، تو یہ شکل بھی ہو سکتی ہے، آپ امانت کو قرض کے طور پہ رکھ کے قرض کے طور پہ رکھ لیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس میں چیزیں ہیں کہ، اور ایک چیز اس میں اور ہے کہ چیزوں کے اگر پرائز بڑھنے لگیں تو یہ پرائز فکس کر دیں، ان کے پرائز کو فکس کر دیں، تو اللہ کے نبی سے صحابہ نے کچھ نے کہا کہ چیزوں کے ریٹ بڑھنے لگیں، آپ چیزوں کے پرائز فکس کر دیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جب ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، سپلائی کم ہوتی ہے تو ریٹ بڑھ جاتے ہیں، اور سپلائی زیادہ ہوتی ہے اور ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو ریٹ کم ہو جاتے ہیں، تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے، چیزوں کا اپ ڈاؤن ہونا یہ انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، تو یہ ہے اس میں مسئلہ، چیزوں کا جو بھی ریٹ اپ ڈاؤن ہوتا ہے یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے چیزیں زیادہ آ جائیں مارکیٹ میں، جیسے کوئی فروٹ ہے منڈی میں زیادہ آ گیا تو ریٹ کم ہو جائے گا، اس کی شارٹیج ہوئی تو وہی ریٹ بڑھ جائے گا، جب چیز کی سپلائی کم ہوئی ہے، ڈیمانڈ زیادہ تو ریٹ بڑھ جائے گا، تو یہ اس میں مسئلہ ہوتا ہے، چیزوں کا کم ہونا زیادہ ہونا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ السلام علیکم۔